سب سے پہلے میں آپ کو حلال و حرام پہ ایک زبردست حدیث سناتا ہوں. النعمان ابن بشیر reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said make between yourself and the unlawful a barrier of what is lawful. اپنے درمیان اور حرام کے درمیان حلال کا بیریئر لگا لو. اب ہماری سوسائٹی میں حلال کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ولاگز میں اڑایا جاتا ہے. یہ ہمارے جو آج کل کے ولاگرز ہیں یوٹیوب پر جو بیٹھے پیسے کما رہے ہیں, یوتھ کو بے وقوف بنا رہے ہیں, وہ حلال کا ورڈ انہوں نے ایک مذاق بنا لیا. حلال کا ورڈ ایک جوک بن چکا ہے ان کے لیے, جبکہ حلال سے خوبصورت چیز ہی کوئی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اور حرام کے درمیان ایک حلال کا بیریئر بناؤ. Whoever does so will clear himself in regard to his honor and his religion. جو حلال کا بیریئر بنا لے گا, حلال کو فالو کرے گا, وہ اپنے آنر کو بھی بچا لے گا, اپنے دین کو بھی بچا لے گا. جو حلال کو فالو نہیں کرے گا اس کا آنر بھی جائے گا, اس کا دین بھی جائے گا. کیا فائدہ ایسے عشق اور محبت کا کہ آپ کا دین ہی گیا, آپ کی نمازیں بھی گئیں, نہ آپ کو کوئی نمازوں کی خبر ہے, نہ آپ کو جو ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ سے کا ذکر کرنے کی خبر ہے, نہ آپ کو جو ہے وہ گھر والوں کی کوئی خبر ہے کہ بھائی میری بہن کیا کر رہی ہے, میرا بھائی کیا کر رہا ہے, میرے ماں باپ کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, نہ آپ کو جو ہے وہ اپنے فیوچر کی کوئی خبر ہے, نہ آپ کو اپنے آنر کی کوئی خبر ہے. انسان اتنا گر جاتا ہے اس چیز کے چکر میں کہ انسان اپنے آنر سے ہی جاتا ہے, انسان اپنی ویلیوز سے ہی جاتا ہے, اور دین تو جاتا ہی ہے. وہ تو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. پھر فرمایا a shepherd who grazes near the side of a sanctum will nearly fall into it. ایسا shepherd جو بکریوں کے چرانے والا ہے, جو بالکل ایک حد کے قریب جا رہا ہے, وہ حد میں گر سکتا ہے, یعنی he is actually near to the حدود. تو جب آپ حرام کے قریب ہوں گے تو حرام میں فال ہونے کے بہت چانسز ہوں گے. جب آپ کسی سے بات شروع کرتے ہیں نان محرم سے, there are so many chances that feelings will develop. آپ میں نہیں تو اگلے میں ڈیولپ ہوں گی. یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ گناہ آپ کو جاتا ہے. جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑے خوبصورت بن کے نکلتے ہیں اور ہم سے کوئی اٹریکٹ نہیں ہوتا, اور ہم کسی سے بات کریں یہ اس کا مسئلہ ہے, ہم سے اٹریکٹ نہ ہو, یہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کل کو کہ آپ اس محفل میں گئے ہی کیوں. نان محرم آپ سے اٹریکٹ ہو سکتا ہے, سیدھی سی بات ہے بھائی. تو اپنی حفاظت کریں. ہاں, کام کے لیے ایک الگ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی میٹنگ ہے, کوئی ایجنڈا پہ ڈسکشن ہونی ہے, یا کوئی کام ہے, تو وہ ملنا ایک الگ بات ہے. لیکن جان بوجھ کے ایسی محفلوں میں جانا, جہاں نان محرمس بہت زیادہ ہیں, ایسی جگہوں میں جانا. اب آج کل تو یونیورسٹیوں میں ہے ہی, یہ کیفیز ہو گئیں یا کیفیز ہو گئے, اور ایونٹس ایسے ہوتے ہیں, اپرچونٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں ریلیشن بنانے کی. بسنت فیسٹیول ہو رہا ہے جی, فن فیئر ہو رہا ہے, وہاں پہ سانگز ڈیڈیکیٹ ہو رہے ہیں. کرائے نا ان کی بہن کو کوئی سانگ ڈیڈیکیٹ کرائے, پھر میں دیکھتا ہوں ان کو کیسے لگتا ہے. تو یہ حیا, یہ غیرت تو ختم ہو گئی نا, ویسے ہی ختم ہو گئی ہے. یہ بات میری آپ کو بڑی سخت لگے گی, لیکن یہ بات سنت سے ثابت ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہی کہا تھا نا کہ بھئی اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تمہیں کیسے لگے گا. تو سانگز ڈیڈیکیٹ ہو رہے ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ بسنت میلے ہو رہے ہیں, اور اپرچونٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں ان ساری چیزوں کی. اینڈ ویئر ڈز اٹ آل اینڈ اپ؟ میجورٹی کیسز میں سن, ٹرانسگریشن, دین سے بھی گئے, دنیا سے بھی گئے. تو اس لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم حرام کے قریب جاؤ گے, there are many chances you will fall into حرام. تو اس لیے وہ فٹ سٹیپس ہی لینا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے. پھر ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک زبردست کوٹ میں آپ سب کو سناتا ہوں. This explains the situation of humanity. Ibn al-Qayyim said, and if you reflect on most people's situation, you will find that they look at their rights over Allah and do not look at Allah's rights over them. Amazing. یعنی اگر تم زیادہ تر لوگ کی سچویشن دیکھو تو تم یہ دیکھو گے کہ they look at their rights over Allah, نہ کہ Allah's rights over them. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا رائٹس ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے کیا رائٹس ہیں ایز ہیومن بینگ, میں کیا کروں. اور یہاں سے مسئلہ ہوتا ہے. and he said and from here is where they broke off from Allah. اور یہاں سے وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں کہ اللہ کے رائٹس نہیں نظر آ رہے. بھئی اللہ کے رائٹس ہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرنا, اللہ کو پس پردہ رکھ کے نمازیں چھوڑ کے بیٹھے رہنا, چیٹس کرنا, ریپلائز کرنا, اگلے کی اسائنمنٹ کے لیے جو ہے وہ راتیں بھی جاگنا, اگلے کا کام کرنے کے لیے جو ہے وہ ہر چیز کر دینا,
اور جب فجر کی اذان ہو تو بس نیند آ جائے اور نماز بھی نہیں پڑھنی. تو اللہ کے رائٹس کتنے زیادہ اگنور ہو رہے ہیں اس چیز میں. یہی مسئلہ ہے اس کا کہ یہ چیز آپ کو اللہ سے بہت دور کر دیتی. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.